بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 57 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قیاس اقترانی کے اقسام اور اس کے متعلقات کا بیان۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل فی القیاس الاقترانی وهو قسمان حملی و شرطی وموضوع النتیجة فی القیاس الحملی یسمى اصغر لکونہ اقل افرادا فی الاغلب ومحمولہ یسمى اکبر لکونہ اکثر افرادا غالبا والقضیۃ التي جعلت جزء قیاس یسمى مقدمۃ والمقدمۃ التي فيها الاصغر تسمى صغرى والتي فيها الاکبر کبرى والجزء الذي تقرر بينهما يسمى حدا اوسطا واقتران الصغرى بالكبرى يسمى قرينة وضربا والهيئة الحاصلة من كيفية وضع الاوسط عند الاصغر والاکبر تسمى شکلا۔ یہ فصل قیاس اقترانی کے بارے میں ہے اور قیاس اقترانی کے دو قسم ہیں، حملی اور شرطی، اور نتیجے کا موضوع قیاس حملی کے اندر اس کو اصغر کہا جاتا ہے کیونکہ عموماً اس کے افراد تھوڑے ہوتے ہیں، اور اس کے محمول کو اکبر کہا جاتا ہے کیونکہ عموماً اس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ قضیہ کہ جس کو قیاس کا جز بنا دیا جائے اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے، اور وہ مقدمہ جس کے اندر صغرا ہو اس کو اصغر ہو اس کو صغرا کہا جاتا ہے، اور وہ مقدمہ جس کے اندر اکبر ہو اس کو کبرا کہا جاتا ہے، اور وہ جز کے جو دونوں کے اندر مقرر ہو اس کو حد اوسط کہا جاتا ہے، اور صغرا کا کبرا کے ساتھ مقترن ہونا اس کو قرینہ اور ضرب کہا جاتا ہے، اور وہ حیت جو حد اوسط کو حد اصغر یا حد اکبر کے پاس رکھنے سے حاصل ہوتی ہے اس حیت کو شکل کہا جاتا ہے۔ سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت کو سمجھتے ہیں۔ تو مصنف نے بیان کیا کہ فصل فی القیاس الاقترانی وهو قسمان۔ اس فصل کے اندر مصنف قیاس اقترانی کی تقسیم کر رہے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر آپ قیاس کے دو قسم پڑھ چکے ہیں، قیاس استثنائی اور قیاس اقترانی۔ قیاس اقترانی کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے، اس لیے اب اس فصل کے اندر قیاس اقترانی کی تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ پہلے شے کی تعریف ہوتی ہے اور پھر شے کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس فصل کے اندر مصنف قیاس اقترانی کی تقسیم کرتے ہیں کہ قیاس اقترانی کے دو قسم ہیں، نمبر ایک قیاس حملی اور نمبر دو قیاس شرطی۔ حملی اور شرطی۔ وجہ حسر شرطی۔ وجہ حسر یہ ہے، آپ قیاس اقترانی کو دیکھو کہ قیاس اقترانی محض حملیات سے مرکب ہے، یعنی صرف حملیات سے مرکب ہے، یا صرف حملیات سے مرکب نہیں ہے۔ ایسا قیاس اقترانی کہ جو صرف حملیات سے مرکب ہو، ایسے قیاس اقترانی کو حملی کہا جاتا ہے، اور اگر محض حملیات سے مرکب نہ ہو، آگے عام ہے کہ محض شرطیات سے مرکب ہو یا محض شرطیات سے بھی مرکب نہ ہو بلکہ بعض حملیات سے اور بعض شرطیات سے مرکب ہو، تو ایسے قیاس اقترانی کو قیاس اقترانی شرطی کہا جاتا ہے۔ تو یہ قیاس اقترانی کے دو قسم آگئے، قیاس اقترانی حملی اور قیاس اقترانی شرطی۔ ان کی تعریفات بھی ہمیں سمجھ آ گئیں کہ قیاس اقترانی حملی اس قیاس اقترانی کو کہیں گے کہ جو محض حملیات سے مرکب ہو، صرف قضایا حملیہ ہوں، تو ایسے قیاس اقترانی کو قیاس اقترانی حملی کہا جائے گا۔ اور اگر محض حملیات سے مرکب نہ ہو، آگے عام ہے کہ بعض شرطیات سارے شرطیات سے مرکب ہو، بعض شرطیات سے مرکب ہو، یا بعض حملیات سے اور بعض شرطیات سے مرکب ہو،
تو ایسے قیاس اقترانی کو قیاس اقترانی شرطی کہا جاتا ہے۔ یہ قسم آگے قیاس اقترانی کے آگے مصنف و موضوع النتیجتی فی القیاس الحملی یسمى اصغر، یہاں سے مصنف قیاس اقترانی حملی کے متعلق کچھ چیزیں ہیں، اصطلاحات ہیں، ان کی وضاحت کرتے ہیں کہ قیاس اقترانی حملی کے اندر کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس نتیجے کے موضوع کو اصغر اور اس کے محمول کو اکبر کہا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر کی مثال لے لیں، جیسا کہ پیچھے گزر چکی ہے کہ زید انسان و کل انسان حیوان، نتیجہ ہے کہ زید حیوان۔ تو اب یہ قیاس اقترانی حملی ہے کیونکہ یہ مرکب ہے زید انسان سے اور کل انسان حیوان سے۔ زید انسان یہ بھی حملیہ ہے اور کل انسان حیوان یہ بھی حملیہ ہے، تو یہ محض حملیات سے مرکب ہے، اس لیے ہم اس قیاس اقترانی کو قیاس اقترانی حملی کہیں گے۔ اس کا جو نتیجہ ہے زید حیوان، اس کے نتیجے کے موضوع کو اصغر اور محمول کو اکبر کہا جاتا ہے، یعنی زید جو کہ نتیجے کا موضوع ہے یہ حد اصغر کہلاتا ہے اور حیوان جو نتیجے کا محمول ہے یہ حد اکبر کہلاتا ہے۔ وجہ سے سمجھیں کہ اصغر کو اصغر اور اکبر کو اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ اصغر کو اصغر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے عموماً افراد تھوڑے ہوتے ہیں، اور اکبر کو اکبر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے عموماً افراد زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے جس کے افراد تھوڑے اس کا نام ہم نے رکھ دیا اصغر، اور جس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں اس کا ہم نے نام رکھ دیا اکبر۔ یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ حد اصغر اور حد اکبر ان کی تعریفات۔ آگے مصنف بیان کرتے ہیں والقضیۃ التی جعلت جزء قیاس یسمى مقدمہ، کہ وہ قضیہ جو قیاس کا جز بن جائے، یعنی کہ وہ صغرا بن جائے یا کبرا بن جائے، قیاس کا جز جو قضیہ بن جائے اس قضیہ کو قیاس کا مقدمہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو پیچھے قیاس اقترانی حملی کی ہم نے مثال دی زید حیوان و کل انسان حیوان، تو زید انسان یہ بھی ایک قضیہ ہے، حیوان یہ بھی قضیہ ہے، اور یہ دونوں قیاس کے جز بنے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ان کو قیاس کے مقدمات کہیں گے۔ تو وہ قضیہ جو قیاس کا جز بن جائے اس قضیے کو قیاس کا مقدمہ کہا جاتا ہے۔ اب تیسری بات سمجھو کہ قیاس کے جس مقدمہ کے اندر حد اصغر ہو اس کو صغرا کہا جاتا ہے، اور جس مقدمہ کے اندر حد اکبر پایا جائے اس کو کبرا کہا جاتا ہے۔ مثلا زید حیوان یہ ہمارے پاس نتیجہ تھا، زید یہ حد اصغر اور حیوان یہ حد اکبر ہے۔ اب آپ دیکھیں اس قیاس کے جو مقدمات ہیں، زید انسان یہ ایک مقدمہ اور کل انسان حیوان یہ دوسرا مقدمہ۔ آپ دیکھیں پہلے مقدمے کے اندر زید پایا جا رہا ہے، یعنی کہ اور زید یہ حد اصغر ہے، اور دوسرے قضیے کے اندر حیوان پایا جا رہا ہے اور حیوان یہ حد اکبر ہے، یعنی پہلے قضیے کے اندر حد اصغر اور دوسرے قضیے کے اندر حد اکبر۔ تو جس قضیے کے اندر حد اصغر پایا جائے اس کو صغرا، اور جس قضیے کے اندر حد اکبر پایا جائے اس کو کبرا کہا جاتا ہے۔ لہذا زید انسان یہ قیاس کا مقدمہ صغرا کہلائے گا، اور کل انسان حیوان قیاس کا یہ مقدمہ کبرا کہلائے گا کیونکہ یہ حد اکبر کے اوپر مشتمل ہے۔ اچھا، اور بات آپ یہ سمجھے کہ ان دونوں مقدمات کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک چیز مشترک ہے، یعنی وہ صغرا کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور وہ کبرا کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ وہ لفظ صغرا میں بھی ہے اور کبرا میں بھی ہے۔ آپ غور کریں تو آپ کو ملے گا کہ انسان یہ صغرا کے اندر بھی ہے اور کبرا کے اندر بھی ہے۔ ہاں یہ فرق ہے کہ صغرا کے اندر محمول ہے اور کبرا کے اندر یہ موضوع ہے۔ انسان دونوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایسا لفظ جو صغرا اور کبرا کے اندر مقرر پایا جائے ایسے لفظ کو حد اوسط کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ انسان دونوں مقدمات کے اندر جو لفظ ہے یہ حد اوسط ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور یہاں اصطلاح ہے، وہ ہے قرینہ اور ضرب کی۔ تو یہ جو صغرا
کو کبرا کے ساتھ ملایا جائے گا، اس اقتران کو ضرب اور قرینہ کہا جاتا ہے۔ ویسے وہ صغرا ہے، الگ پڑا ہوا ہے، یہ کبرا ہے، لیکن جب آپ ان کو ملا کر یوں بولیں گے زید انسان و کل انسان حیوان، یا آپ نے صغرا کو کبرا کے ساتھ ملا دیا، اس کو قرینہ اور اس کو ضرب کہا جاتا ہے۔ ایک اور یہاں اصطلاح آگے استعمال کی جائے گی، وہ ہے شکل۔ شکل کہتے ہیں کہ حد اوسط کو حد اصغر اور اکبر کے پاس رکھنے سے جو ایک حیت حاصل ہوتی ہے، اس حیت کا نام شکل۔ دیکھیں گے کہ یہ حیت مختلف ہوتی ہے، کبھی تو حد اصغر کے پاس اس طرح رکھا جاتا ہے کہ وہ حد اصغر کے لیے موضوع بنتا ہے اور حد اکبر کے لیے محمول بنتا ہے، کبھی دونوں کے لیے موضوع اور کبھی دونوں کے لیے محمول بنتا ہے، تو اس سے شکل اور حیت وہ بدل جاتی ہے۔ اس حیت کو کہ جو حد اوسط کو اصغر اور اکبر کے پاس رکھنے سے قیاس کو ایک حیت ملتی ہے، اس حیت کا نام شکل ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے قیاس اقترانی کے دو قسم، حملی اور شرطی کو جانا، اور اس کے علاوہ قیاس اقترانی حملی سے کچھ متعلق اصطلاحات تھیں، ان اصطلاحات کو ہم نے جانا، حد اصغر، حد اکبر، پھر صغرا، کبرا، مقدمہ، ضرب، قرینہ، شکل اور حد اوسط۔ امید کرتے ہیں کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہے تو آپ قیاس اقترانی حملی اور قیاس اقترانی شرطی کی تعریفات کو ذکر کریں اور ان کی مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ آج کے سبق کے اندر قیاس اقترانی حملی سے متعلق جن اصطلاحات کا ذکر کیا گیا ہے، ان اصطلاحات کو اور ان کی تعریفات کو بیان کریں، اور مثال کے اندر آپ ان اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اور ہم